مہمان مکرم سے، قائد ملت اسلامیہ سے ان اشعار کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں۔ یہ الگ بات کہ وہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات کہ وہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ملتا ہے شجرہ ان کا، ایسے لوگوں سے ملتا ہے شجرہ ان کا، جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ گزارش کر رہا ہوں قائد ملت اسلامیہ جناب حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی، صدر جمعیت علماء ہند، حضرت والا اپنے قیمتی خطاب سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ سبھی حضرات بیٹھے رہے، حضرت والا خطاب فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اسٹیج پہ موجود معزز علماء کرام، دانشوران ملت، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے اپنی بے شمار مخلوقات میں ہم کو انسان اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان بھی ایسا بنایا کہ کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، کام کاج کے لیے ہاتھ پاؤں، دل، دماغ، جگر، معدہ، غرض بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ اتنی نعمتیں بے شمار جس کو انسان گن بھی نہیں سکتا۔ اور اس دنیا میں جو کچھ پیدا فرمایا وہ انسانوں کا بیگاری خادم کر کے بنایا۔ یہ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، ندے، نالے، دریا، ہوا، پانی، جتنی نعمتیں آپ دیکھیں سب انسانوں کے لیے بنائی گئی۔ اور پروردگار عالم نے ہم کو، عالم نے ہم کو بنایا، انسان بنا کر بے شمار احسان فرمایا، پھر انسان احسان کی نعمتوں کی تکمیل فرمائی ایمان عطا کر کے۔ یہ ایمان جو اگر نہ ہو تو انسان کو انسان ہونے کا فائدہ نہ ملے بلکہ نقصان ہو جائے، تو اس سے تو اچھا کوئی اور مخلوق بنا دیے گئے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، ایمان عطا فرمایا، تو ہماری کچھ ذمہ داری بھی ہے۔ وہ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اسی پر بحث کا سوال ہے۔ آپ یہ جو
لوگ ٹیلی فون لے کر لوگ بیچ میں آ رہے ہیں، یہ تھوڑی دیر کے لیے، ہاں جس کو لینا ہوگا بھیا وہاں سے لے لینا، ان سے ایک تو ٹیپ ہو رہا ہے نا، بن رہا ہے، بیچ میں کیوں آ رہے ہیں؟ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، ایمان عطا فرمایا اور ذمہ داری تھی۔ اس ذمہ داری کو ہمیں محسوس کرنا ہے، پہچاننا ہے، سمجھنا ہے۔ سوال صرف اس بات کا نہیں ہے کہ بچیاں جائیں گی کہاں، سوال اس کا ہے کہ اگر ہماری بچیاں تعلیم نہیں حاصل کریں گی، بچیاں اور بچے، میں آج صبح سے اسی بات کو کہتا چلا آ رہا ہوں، 6-7 پروگرام کر کے میں یہاں پہنچا ہوں اور یہی کہتا چلا آ رہا ہوں ہر جگہ، کیونکہ یہ ہمارے مشن کا حصہ ہے۔ مولانا شوکت صاحب بتا رہے تھے کہ ایسا خواب دیکھا، ایسے حالات ہیں، ان حالات میں، لیکن حالات کیسے بھی ہوں، ہماری ذمہ داری ہے، پہلی ذمہ داری ہے اپنوں بچوں اور بچیوں کو تعلیم دینا، پھر تعلیم کے ساتھ تربیت، کہ اگر تعلیم ہو اور تربیت نہ ہو تو فائدہ ہوگا اس تعلیم کا، نقصان ہو جائے گا۔ فائدہ تب ہے، فائدہ تب ہی ہوگا جب تعلیم ہو اور تعلیم کے ساتھ تربیت ہو، یعنی بچے کو، بچی کو یہ سکھانے میں ہم کامیاب ہو جائیں کہ اس کو انسان بنایا کیوں گیا ہے، ذمہ داری کیا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اب ویڈیو والوں کے وجہ سے تم بیچ میں آ کر کے، چلو اچھے آدمی ہو، کیسے نہیں آنے دیں گے؟ جب میں کہتا ہوں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے اور امام کہتا ہے اللہ اکبر، تو سارے لوگ ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنا سب جس قوم کو سکھایا گیا ہے کہ 5 مرتبہ تم یہ کرنا ہے، وہ قوم جب جلسہ کرتی ہے تو اتنا غیر منظم ہو جاتی ہے کہ اسے اپنا ہوش ہی نہیں رہتا۔ میں مولانا سے بتا رہا تھا، گاڑی میں بیٹھے تھے ہم لوگ، ابھی تبصرہ ہو رہا تھا کہ یار یہ فوٹو کھنچوانے والے ایسا آتے ہیں جس کے ساتھ فوٹو کھنچوانے کے لیے آ رہے ہیں اس کو بھی دھکا دینے سے باز نہیں آتے۔ اچھا بلا بتاؤ، تمہارے فوٹو کھینچنے سے تم کو فائدہ کیا ہوگا؟ میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں اس بات کو ڈھونڈوں کہ میرے ساتھ کسی کا فوٹو کھینچے یا میں کسی کے پاس جا کے اس کے ساتھ اپنا فوٹو کھنچواؤں تو میرا یا اس کا کیا فائدہ ہے۔ جس چیز میں فائدہ نہیں ہے اس کام کے کرنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے، کم سے کم مسلمان کے لیے تو بالکل نہیں بنتا۔ لیکن بہرحال اب وہ ایک فیشن ہو گیا ہے، جیسے بڑی بڑی شادیاں کرنا ایک فیشن ہو گیا ہے، بڑی شادی کرنا فیشن ہو گیا ہے۔ امیر آدمی تو اس لیے کرتا ہے کہ میرا پیسہ ہے، میں چاہے جیسے خرچ کروں۔ میں کہتا ہوں تیرا پیسہ نہیں ہے، تیری زندگی نہیں ہے، تیرا پیسہ کیسے ہو جائے گا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، تمہیں استعمال کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ تمہاری جوانی، تمہاری اولاد، تمہاری نسل، تمہاری زمین، تمہاری جائیداد، تمہارا عہدہ، تمہاری شہرت، تمہاری طاقت، تمہاری ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے۔ تمہیں تو استعمال کرنا، تمہیں حق نہیں ہے اسے ایسی جگہ استعمال کرنے کا جہاں منع کیا گیا استعمال کرنے کو۔ میں شادیوں کی بات کر رہا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کسی کو۔
ابھی گرلس کالج کے لیے، تعلیمی ادارے کے لیے چندہ کر رہے تھے. میں گاڑی سے گزر رہا تھا ادھر جہاں سنگ بنیاد رکھنا تھا وہاں جانے کے لیے. تو میں نے سنا کہ وہ کسی نے 1 لاکھ روپے کا وعدہ کیا. تو سب بہت سبحان اللہ کہہ رہے تھے. میں نے کہا میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر اس کے ہاں شادی ہو رہی ہوتی تو یہ 1 کروڑ روپے خرچ کر رہا ہوتا کم سے کم. معاف کریے گا، محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ، دل کے جذبے سے کسی نے اگر 1000 روپیہ بھی دیا ہے وہ سر آنکھوں پہ، بہت بڑی بات ہے. یہاں دینے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، دینے والے کا بہت شکریہ، بڑا مبارک ہے. بات ہو رہی ہے جہاں نہیں ضرورت ہے وہاں ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جا رہا ہے، اور جہاں ضرورت ہے وہاں اطمینان ہے، جمود ہے، بالکل جمود ہے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس بر صغیر کے مسلمان، اس پورے بر صغیر کے انڈین سب کانٹیننٹ کے مسلمان اپنے پیسوں سے، اپنی قربانی سے، جان کی، مال کی قربانی سے تعلیمی ادارے قائم کیے ہوئے ہیں اور چلا رہے ہیں. پچھلے 200 سالوں کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، 150 سالوں کی ہر قربانی دی ہے مسلمانوں نے. اور آج بھی یقین ہے، ارادہ کیا ہے افضل گڑھ کے لوگوں نے، تو انشاءاللہ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی انشاءاللہ. مال کی وجہ سے تو یہ کام کبھی نہیں رکے گا انشاءاللہ. یہ قوم جذباتی قوم ہے، لیکن جذباتی ایسی بھی ہے کہ بس نعرہ تکبیر زندہ. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے بھیا جس نے زندہ باد سن لیا نا، نہیں یوں فرماتے تھے جو مردہ بات سننے کے لیے تیار نہ ہو اس کو زندہ بات سننے کا حق نہیں ہے، ادھیکار نہیں. وہ صبح سے ابھی جب آ رہے ہیں نا خوب زندہ باد ہو رہا ہے. میں نے کہا کل کو مردہ باد کا نمبر بھی آنے والا ہے ہمارا، فکر مت کرو. کیوں؟ من کی بات سننا چاہتے ہیں لوگ، من کے خلاف سننے کو تیار نہیں ہے، مرضی کے خلاف سننے کو تیار نہیں. ماننے کی بات تو بہت دور کی ہے. جیسے میں یہ کہتا ہوں جہاں شادیوں میں فضول ہو رہا ہے وہاں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. ایسی شادی والوں کے گھر کے سامنے کالے جھنڈے لے کے دھرنے دینے چاہیے 40 دن کے لیے. اور ایسی شادی میں شریک ہونے والے جو سربراہ افراد ہیں ملک کے اور علاقے کے، ان کے گھروں کے سامنے بھی وہ دھرنا دینا چاہیے. بھئی سرکار کوئی غلط کام کرے گی تو ہم اس کے خلاف دھرنا دیتے ہیں نہیں دیتے؟ آج کل بن کر رکھا ہے دھرنا دینا، کم تو کر ہی دیا ہے. ڈرنے لگے ہیں کیس چل جائے گا، فلاں ہو جائے گا، جیل چلے جائیں گے. جیلوں سے کون ڈرا ہے؟ بھلا مسلمان جیلوں سے ڈرے گا؟ نہیں. تو جب وہاں دھرنا دے سکتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں دھرنا دے سکتے؟ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ ایسی شادیاں بند ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ اب لوگ کہیں گے آئے تو ہیں خدیجۃ الکبریٰ گرلز کالج کی بنیاد رکھنے اور قومی یکجہتی پہ بات کرنے لگے شادیوں کی. تو میں تو بڑے بڑے معزز لوگوں سے کہتا ہوں، صاحب حیثیت مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں مت دیجیے آپ، لیکن کم سے کم غریب کی بیٹی کی آبرو تو مت لٹوائیے اس طرح سے، اس کا مذاق تو مت اڑائیے غریب کی غربت کا. یہ تو غریب کی غربت کا مذاق ہے، اس سے بڑی دشمنی کوئی ہو نہیں سکتی کہ تمہیں خدا نے نعمت سے نوازا تو تم ننگا ناچ ناچو گے سڑک پہ. بہت تکلیف ہے، ہم اس بات کو کہہ نہیں سکتے اس طرح سے. کیوں؟ لوگ برداشت نہیں کریں گے، خفا ہو جائیں گے، کہیں گے ہم چندہ بند کر دیں گے، ہم نہیں دیں گے تمہارے اسکول کے لیے، مدرسے کے لیے، فلانے کے لیے. تو ایک بات یاد رکھنا، کوئی ادارہ چاہے مدرسہ ہو، چاہے اسکول ہو، اور چاہے کالج ہو، اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے بنوانے کا تو کوئی روک نہیں سکتا. ہمیں اس کے لیے طاقت لگانی ہے، جان مال کی قربانی دینی ہے. میں اس کی ایک مثال سمجھاتا ہوں آپ کو. میں مقرر آدمی نہیں ہوں، تقریر بڑھیا نہیں کر سکتا، میرے ساتھ یہ مشکل ہے، جانتا نہیں ٹھیک سے تقریر کرنا، تو آپ برا مت مانیے گا.
ہم آج آپ کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں اور ہم لوگوں کو سب کو معلوم ہے کہ ہمیں ایک دن کل یا پرسوں اس دنیا سے جانا ہے، رہنا نہیں ہے، سب کو معلوم ہے۔ آج میری آمدنی، میں نے کوئی ہوٹل بنایا، کمائی شروع کری تو لاکھ روپے روز کی انکم ہونے لگی۔ اب میں اس سے کپڑے بناؤں گا، کھانا کھاؤں گا، شادیاں کروں گا، جو چاہوں گا کروں گا، گاڑیاں خریدوں گا، اچھی زندگی گزاروں گا۔ لیکن جس دن مروں گا اس کے بعد اس 1 لاکھ روپے روز کی انکم سے مجھے کچھ ملے گا؟ دینے والے دینا بھی چاہیں تو دے سکیں گے؟ نہیں ملے گا، چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ جب چھوڑ کے چلے جائیں گے تو کیا چیز ہے جو ساتھ جائے گی ہمارے؟ عمل ہمارا، عمل ہی تو جائے گا ساتھ، اور تو کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی۔ یا اور کوئی چیز لے جا سکتا ہے کوئی انسان؟ نہیں لے جا سکتا۔ اب جب آپ لے جائیں گے، نیک آدمی چلا گیا دنیا سے، اس کی میت رکھی ہے، دوستوں نے کہا اجی اٹھ جاؤ نماز پڑھ لو، عصر کا وقت ہو گیا۔ پڑھ سکے گا نماز؟ نہیں پڑھ سکے گا، گیا، سلسلہ موقوف ہو گیا، اب کوئی نیکی نہیں کر سکے گا، صدقہ نہیں دے سکتا، روزے نہیں رکھ سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تو کیا ہوگا؟ جب کوئی کام نہیں کر سکتا تو جو اچھائیاں ہیں وہ رہ جائیں گی، اس کے ساتھ جائیں گی، اس کا فائدہ پہنچائیں گی، اور جو کچھ گناہ کیے ہوں گے ان کا عدلہ بدلی ہو جائے گی۔